بیجنگ میں تیسرا بیلٹ اینڈ روڈ فورم آج شروع ہوگا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ شرکت کے لیے چین میں موجود۔ چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات بھی ہوگی۔ روسی صدر بھی چین پہنچ گئے۔ پیوٹن کی بھی شی جن پنگ سے ملاقات طے۔ عالمی عدالت انصاف سے وارنٹ جاری ہونے کے بعد پیوٹن کا پہلا غیر ملکی دورہ۔ سائفر کیس کے ڈیلا جیل میں سماعت۔ آفیشل سیکریٹ ایکٹ خصوصی عدالت میں چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد ہونے کا امکان۔ ملزمان عدالت کے روبرو پیش کیے جائیں گے۔ شاہ محمود قریشی کے وکلاء نے جیل ٹرائل پر اعتراض اٹھایا تھا۔ پی آئی اے مالی بحران کا شکار۔ پی ایس او کو ادائیگی میں تاخیر سے فضائی آپریشن متاثر۔ 20 سے زائد پروازیں اڑا نہ بھر سکی۔ مسافر رل گئے۔ لاہور سے مدینہ پرواز تاخیر کا شکار۔ اسلام آباد، ملتان اور سیالکوٹ سے دبئی کی دو طرفہ پروازیں منسوخ۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا گورنمنٹ ٹیچنگ ہاسپٹل شاہدرہ اور میو ہاسپٹل کے زیر تعمیر ایمرجنسی بلاک کا دورہ۔ مریضوں نے شکایت کے انبار لگا دیے۔ فارمیسی میں ادویات نہ ہونے کے باوجود باہر سے منگوائے جاتے ہیں۔ مریضوں کا شکوہ۔ محسن نقوی ہاسپٹل انتظامیہ پر برس پڑے۔ ایسی شکایت دوبارہ نہ ملے۔ مریضوں کو ادویات کی ہر صورت فراہمی یقینی بنائی جائے۔ لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم کے ثمرات آنا شروع۔ کپاس کی پیداوار میں 126% اضافہ۔ خصوصی سرمایہ کاری کونسل اور لیمز کپاس کے سیزن کے دوران ضروری مدد کے لیے کسانوں کے ساتھ منسلک رہے۔ لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم کی جانب سے کسانوں کی بروقت رہنمائی بمپر فصل کا باعث بنی۔ لیمز نے کپاس کو سفید مکھی سے بچانے کے لیے پاکستان آرمی اور محکمہ زراعت کے تعاون سے ڈرون اور ہیلی کاپٹرز کے ذریعے سپرے کیا۔ اور لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش۔ نشیب علاقے زیر آب۔ بارش کے باعث کئی علاقوں میں بجلی کی سپلائی معطل۔ شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کل بھی جنوبی پنجاب، وسطی بلوچستان اور شمال مغربی سندھ میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے اپنے دور میں قانون تو دھڑ دھڑ منظور کرائے، تاہم ان قوانین پر عمل درآمد نہ ہونے کے برابر ہے۔ سنگین جرائم میں ملوث ملزمان سزا دلوانے کے لیے گواہوں کو تحفظ فراہم کرنے کا قانون 2013 میں منظور کیا گیا تھا، مگر آج تک اس پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ تفصیلات کراچی سے شاہد حسین کی رپورٹ میں۔ سندھ میں جرائم کی تعداد کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی ہے۔ وجہ سنگین جرائم میں ملوث ملزمان کو سزا نہ ہونا ہے۔ پیپلز پارٹی نے 15 سالہ دور حکومت میں دھڑا دھڑ قانون سازی تو کی، عمل درآمد کون کرائے گا شاید قانون سازی کرنے والے بھی نہیں جانتے۔ امپلیمنٹیشن کی بات ہے، یہ مختلف فورمز پہ بات ہوتی ہے، تو وہاں پر ابھی تک ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ٹی ان کو اس کا ہیڈ بنایا گیا تھا، وہاں سے یہ پروگرام ایکٹیو نہیں ہوا۔ اس میں بھی ان کے فنڈز کے کچھ ایشوز ہیں جو بار بار کیے جاتی ہے بات، تو ابھی ایپیکس کمیٹی میں بھی میرے خیال سی ٹی ٹی لے کے آئی تھی فنڈز کا بھی، اور موجودہ سی ایم صاحب بھی اس چیز میں یقین انٹرسٹ رکھتے ہیں۔ 2013 میں گواہوں کو تحفظ فراہم کرنے سے متعلق قانون بنایا گیا تاکہ گواہوں کو عدالت لا کر ملزمان کے خلاف بیانات دلوائے جائیں جیسے ملزمان کو سزا ہو سکے، مگر ایپیکس کمیٹی کے سامنے معاملہ اٹھائے جانے کے باوجود بھی عمل درآمد نہ ہو سکا۔ 30 اکتوبر کو اس کو 10 سال ہو جائیں گے، لیکن پچھلے 10 سال میں وٹنس پروٹیکشن پروگرام نہ تو وجود میں آیا، نہ وٹنس پروٹیکشن ایڈوائزری بورڈ بنا، نہ وٹنس پروٹیکشن آفیسرز اپوائنٹ ہوئے، نہ آپ کے وٹنس پروٹیکشن کی کمیٹی انڈر سیکشن 9 فارمولیٹ ہوئی جو ریکمینڈ کرتی ہے کون سے وٹنس تھریٹنڈ وٹنس ہیں، کون سے کیسز کے وٹنس سیریس وٹنس ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے درخواست پر صوبائی حکومت اور دیگر فریقین سے 15 نومبر کو جواب طلب کر لیا۔ گواہوں کی عدم پیشی کے باعث صوبے میں 80% سے زائد ملزمان جرائم میں ملوث ہونے کے باوجود بری ہو جاتے ہیں۔ قانونی ماہر کہتے ہیں کہ ملزمان کو سزا دلوانے کے لیے گواہوں کا تحفظ ضروری ہے۔ کیمرامین اسماعیل اختر کے ساتھ شاہد حسین، 92 نیوز کراچی۔ اوکاڑا میں 3 یونین کونسل پر مشتمل 5 لاکھ کی آبادی کا اندراج کرنے والی
14L यूनियन काउंसिल की बिल्डिंग खस्ता हाली का शिकार हो चुकी है। यूनियन काउंसिल में सड़क के नीचे होने के सबब मुतादिद बार रिकॉर्ड भी बरसाती पानी की नजर हो चुका है। इसी हवाले से बात करते हैं उकाड़ा से हमारे नुमाइंदा मियां इब्रार से। मियां इब्रार, बताइएगा तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही है इस बिल्डिंग पर? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उकाड़ा की कौंसल 14L में, जो इंतहाई खस्ता हाली का मंजर पेश कर रही है। ये कौंसल जो उकाड़ा सिटी के साथ साथ दीगर इलाकों को भी यहाँ पे अंदराज किया जाता है। ये 14L का इलाका है जहाँ पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर हम जब पहुँचे हैं तो यहाँ की सूरत हाल जो देखी है वो इंतहाई खस्ता हालत हो चुकी है। यहाँ पे जो बिल्डिंग है वो खंडर का मंजर पेश कर रही है। यहाँ पर अंदराज, तमाम किस्म के अंदराज, वफात, पैदाइश और दीगर तजावीज़ भी यहाँ पे होती हैं। सारा रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे पड़ा होता है। शहर का आधा हिस्सा तकरीबन उसका जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर है, लेकिन यहाँ की सूरत हाल इस तरह की नाकस हो चुकी है कि अक्सर औकात यहाँ पर इसकी बिल्डिंग इतनी नीचे हो चुकी है, पानी की वजह से ये बिल्डिंग जो है कमरों तक पानी पहुँच जाता है और कमरों में रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। अहले इलाका का कहना है कि फौरी तौर पर हुकूमत को चाहिए, इंतज़ामिया को चाहिए कि इसकी बिल्डिंग को सिरे से बनाया जाए और इस यहाँ पर जो मौजूद रिकॉर्ड है उसको महफूज किया जा सके। जी।